السلام علیکم۔ تم ابھی تک سویا نہیں مسٹر فاروق؟ جانی کی داستان حیات نے اسے اتنا محو کر دیا تھا کہ سسٹر میری کے دروازہ کھول کر اندر آنے کا علم نہ ہو سکا۔ وہ لگ بھگ 40 سال کی ایک قبول صورت عورت تھی، جس کے چہرے پر ممتا کے تاثرات گویا سبت ہو کر رہ گئے تھے۔ اپنی آنکھوں کے نرم تاثرات اور ہونٹوں پر ہر دم پھیلی مہربان مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہمیشہ ایک ماں دکھائی دیتی تھی، جس کی ممتا جنس، عمر، قوم اور نسل کی تفریق کے بغیر ہر ایک کے لیے عام تھی۔ اس وقت بھی اپنے بستر پر بیٹھ کر جاگتے فاروق کو ٹوکتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک بے حد محبت کرنے والی ماں کسی مصنوعی خفقی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی سسٹر، اس لیے ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ فاروق نے بھی کسی بچے کسی ہی معصومیت کے ساتھ اسے جواب دیا، ایسے فل لائٹس آن کر کے آپس میں ٹاک کرتا رہے گا تو نیند کیسے آئے گا؟ ہم لائٹس آف کر رہا ہے، تم آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ جاؤ، نیند بھی آ جائے گا۔ اس نے وہی اپنے ممتا بھرے مخصوص لہجے میں حکم صادر کیا اور آگے بڑھ کر اس کے سرہانے رکھا تکیہ درست کرنے لگی۔ فاروق تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تو اس نے اس کے پائنتی پڑی چادر کھول کر کرینے سے اس کے اوپر پھیلائی اور تیز روشنی والی بتیاں بجھا کر مدھم روشنی کا سبز بلب جلا دیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ جانی کی طرف مڑی اور ذرا باروب لہجے میں بولی، تم بھی اب سو جاؤ مسٹر، تمہیں رات بھر ایسے بیٹھ کر پیشنٹ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کا کوئی نیڈ نہیں ہے۔ تمہارے ایسے بیٹھے رہنے سے یہ ڈسٹرب ہوگا، خود بھی ایزی رہو اور اسے بھی ریلیکس کرنے دو۔ ہم ادھر رات بھر ڈیوٹی پر ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد راؤنڈ مار کر آبزرو کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے سسٹر، اپن سو جاتا ہے۔ اس کے تحکمانہ انداز پر جانی سٹ پٹا گیا اور کرسی سے اٹھ کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ میری مطمئن سی ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ بے حد پرسکون ماحول میں وہ دونوں اپنی اپنی جگہ آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ فاروق کو اب بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ جانی کے خیال سے جلد ہی خود کو سوتا ہوا ظاہر کرنے لگا تاکہ وہ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر سو جائے۔ اس کی اس حکمت عملی اور کمرے کے پرسکون ماحول نے آخر کار اپنا اثر دکھا ہی دیا اور تھوڑی دیر بعد جانی ہلکے ہلکے خراٹے لینے لگا۔ خراٹوں کی آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ فاروق کو ڈسٹرب کرنے کا سبب بنتی، لیکن وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، جانی کے خراٹوں سے نہیں بلکہ اس دشمن جاں کے خیال سے جو بنا دستک دیے جب چاہے اس کے تصور کی دنیا میں چلی آتی تھی، اور آج کل تو یہ حال تھا کہ اس کا خیال ذہن سے جدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے دکھ کے خیال سے اپنے دل کو دکھی کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی طرح ہی وہ بھی اپنے بستر پر لیٹی جاگ رہی ہوگی اور شاید اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے تکیے کو بھگو رہے ہوں گے۔ وہ جس مزاج کی لڑکی تھی، اس سے اسے یہی توقع تھی کہ اس نے اپنے غم کو آنسوؤں کی صورت دوسروں کے سامنے آنکھوں سے بہانے میں بہت احتیاط کی ہوگی اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتی رہی ہوگی، خصوصاً اس لیے بھی کہ اسے اپنے باپ کا احساس ہوگا کہ کہیں اس کے رونے سے اس کے باپ کا غم مزید بڑھ نہ جائے۔ اپنے باپ کے حوصلے کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنے دل پر جبر کرتی رہی ہوگی، اور ایسے مطمئن لوگ جو سب کے سامنے کھل کر نہ رو سکیں، رات کے اندھیرے میں اپنے تکیے کے ساتھ ہی اپنے آنسو بانٹتے ہیں۔ جولیٹ کے بارے میں اس کا یہ اندازہ اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ وہ جوزف سے پہلی بار گلے ملنے پر اپنے لٹنے اور ماں کے کھو جانے کے غم پر روئی ضرور تھی، لیکن پھر اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا اور ضبط و ہمت کا پیکر بنی نڈھال پڑے جوزف کو ہمت اور دلاسا دیتی رہی تھی، اور اب رات کی تاریکی میں جوزف کے سو جانے کے بعد بہت خاموشی سے اپنے تکیے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے آنسو فاروق کے دل تک رسائی حاصل کر رہے تھے اور وہ خود کو اندر سے بھیگا بھیگا سا محسوس کر رہا تھا۔ انسانی وصف ہے کہ جب کسی دوسرے کا غم شدت سے محسوس ہو تو اپنے اندر کے کھاتے بھی خود بخود ہی کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہونے لگا۔ جدائی کے جو عذاب اس نے سہے تھے رات کے اس پہر، وہ بھی آ کر اس کے دل پر برسنے لگے، اور ذرا دیر میں اتنا جلد حل ہو گیا کہ نمکین پانیوں کا اندر ہی ٹھہرے رہنا ممکن نہ رہا، اور اس کی آنکھوں کے گوشوں سے سیلابی ریلے سے بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ یہ سیلابی ریلے اتنے ہی خاموش تھے جیسے کسی گاؤں میں رات کے آخری پہر اچانک بند توڑ کر گھسانے والا پانی ہوتا ہے۔ میٹھی نیند میں ڈوبے دیہاتوں کو اس سیلاب کی آمد کی خبر اس وقت تک نہیں ہو پاتی جب تک وہ خود اس کی لپیٹ میں نہیں آ جاتے۔ پرسکون کمرے میں اس سے چند فٹ کی دوری پر سویا ہوا جانی بھی بالکل بے خبر تھا
اور وہ آنسوؤں کے سیلابی ریلے میں بہے چلا جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے کانوں نے دروازہ کھولے جانے کی ہلکی سی آواز سنی۔ وہ سمجھ گیا کہ سسٹر میری راؤنڈ لگانے آئی ہے۔ گو کمرے میں بہت مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا، پھر بھی اندیشہ تھا کہ اس کے آنسو سسٹر کی نظروں میں آ جائیں گے۔ ان آنسوؤں کی پردہ پوشی کے لیے اس نے جلدی سے کروٹ بدل کر دیوار کی طرف منہ کر لیا اور کسی گہری نیند سوئے ہوئے آدمی کی طرح خود کو بالکل ساکت کر لیا۔ ذرا ہی دیر میں دوبارہ دروازہ بند ہو گیا۔ یقیناً سسٹر اپنا اطمینان کرنے کے بعد واپس جا چکی تھی۔ اس کی آمد نے البتہ یہ کام دکھایا تھا کہ فاروق کے ذہن میں چلتا تکلیف دہ خیالات کا سلسلہ تھم گیا تھا، اور اس سلسلے کے رکنے سے آنسو بھی خود بخود تھم گئے تھے۔ لیکن وہی بات تھی کہ سیلاب جب بھی آتا تو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچاتا ہے۔ اس کے وجود پر سے گزرنے والے سیلاب نے بھی اپنا اثر دکھایا، اور وہ سر میں ٹیس سی محسوس کرنے لگا۔ ایسی ٹیسوں کا رونے کے بعد اٹھنا عموماً ایک قدرتی سا عمل ہے، اس لیے اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ ڈاکٹر نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر وہ اپنے سر کی تکلیف سے جلد از جلد نجات چاہتا ہے تو علاج کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ اسے یوں بھگتنا پڑا کہ سر میں اٹھتی ٹیسیں آہستہ آہستہ شدت اختیار کرنے لگیں۔ اس صورتحال میں بھی اس نے گہری نیند سوئے ہوئے جانی کو آواز دے کر جگانا مناسب نہ سمجھا، نہ ہی سرہانے لگی نرس کو بلانے والی گھنٹی کا بٹن دبایا، اور یہ سوچ کر کہ شاید کھلی فضا میں ٹہلنے سے درد میں کچھ افاقہ ہو جائے، بستر سے اتر کر آہستگی پیر میں چپلیں ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ لمبے سے برآمدے میں ایک قطار میں بہت سے کمروں کے دروازے کھل رہے تھے۔ یہ سب کے سب پرائیویٹ رومز تھے۔ برآمدے کے آخر میں استقبالیہ کاؤنٹر تھا، جہاں ڈیوٹی نرس موجود ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کاؤنٹر خالی پڑا تھا۔ اس نے قیاس کیا کہ ڈیوٹی پر موجود سسٹر میری کسی کمرے میں ہوگی۔ سسٹر کی غیر موجودگی اسے اچھی لگی۔ وہ ہوتی تو اس سے سوال جواب کرتی اور رات کے اس پہر اس کے ٹہلنے کے لیے جانے کی خواہش کو قطعی منظور نہ کرتی۔ چنانچہ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، لیکن اپنے کمرے سے تیسرے کمرے کے دروازے کے سامنے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک گیا۔ اندر سے ایسی آواز آئی تھی جیسے کوئی شے فرش پر گری ہو۔ ساتھ ہی اس نے کسی مرد کی نحیف سی آواز بھی سنی۔ اس نحیف آواز نے کیا کہا یہ تو وہ نہ سمجھ سکا، لیکن جواب میں ابھرنے والی درست مردانہ آواز بڑی واضح تھی۔ چپکا پڑا رہ بڈھے، اور میرا مزہ کرکرا نہ کر، ورنہ ابھی تجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر ڈالوں گا۔ اس آواز کے ساتھ ہی فاروق کو ایک گھٹی گھٹی سی نسوانی چیخ بھی سنائی دی، اور بالکل ایسا لگا کہ کوئی اپنے منہ پر رکھی ہتھیلی کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخا ہو۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ مختصر دورانیے کے لیے سنائی دینے والی گھٹی ہوئی نسوانی چیخ نے اس کے قدموں کو خاص طور پر تھام لیا تھا۔ وہ سر میں اٹھتی ٹیسوں اور باہر کھلی فضا میں ٹہلنے کے خیال کو یکسر بھول کر بند دروازے کی طرف لپکا اور اس کا ہینڈل گھمایا۔ اسے شک تھا کہ دروازہ اندر سے لاک ہوگا، لیکن اندازے کے برعکس ہینڈل گھمانے پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کھلے دروازے سے اس نے جو منظر دیکھا اس نے اس کی رگوں میں خون کو کھولا کر رکھ دیا۔ وہ ایک تنومند جوان آدمی تھا جس کے نیچے کیتھرائن کسی ننھی چڑیا کی طرح دبی پھڑپھڑا رہی تھی، جبکہ مریضوں والے بستر پر ایک کمزور سا بوڑھا بے بسی کی تصویر بنا لیٹا تھا۔ اس کے دائیں بازو میں گلوکوز کی سوئی لگی ہوئی تھی۔ بس ایک نظر میں اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ کسی عقاب کی طرح کیتھرائن پر چھائے آدمی کی طرف جھپٹا اور اسے کالر سے پکڑ کر اسے زور سے کھینچا کہ وہ ایک جھٹکے میں کھڑا ہو گیا۔ فاروق نے براہ راست اس کے منہ کو اپنے گھونسوں کی زد میں لے لیا۔ وہ آدمی یقیناً وہاں کسی کی آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ شاید اسے یہ یقین ہوگا کہ رات کے اس پہر وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس یقین کی وجہ سے ہی اس نے کمرے کو اندر سے لاک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا ہوگا۔ یوں فاروق کو آسانی سے اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا تھا، اور وہ نہایت غضب کے عالم میں اس خبیث کو مزہ چکھا رہا تھا، جس نے ابتدائی 4-5 گھونسے تو خاموشی سے کھا لیے، لیکن پھر سنبھل کر اپنے دفاع کے لیے حرکت میں آیا اور بڑی زور سے اپنی دائیں ٹانگ فاروق کے گھٹنے میں ماری۔ اس گھٹنے پر تھانے میں کیے گئے ٹارچر کے نتیجے میں بھی ایک زخم آیا تھا۔ اس زخم پر چوٹ لگی تو وہ بلبلا سا گیا اور مقابل کو موقع مل گیا کہ اس پر دوسرا حملہ کر سکے۔ اس بار اس نے اپنے بھاری سر سے فاروق کے سینے کو نشانہ بنایا تھا۔ سینے پر لگنے والی سر کی یہ ضرب بھی خاصی زوردار تھی، جس نے فاروق کو چند قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔
اپنی اس کامیابی پر مقابل کو جوش چڑھ گیا اور وہ مکہ تان کر فاروق پر حملہ آور ہوا، لیکن اس بار اسے کامیابی نصیب نہیں ہوئی اور فاروق نے درمیان میں ہی اس کی کلائی پکڑ کر اس زور سے موڑی کہ وہ بے ساختہ چیخ اٹھا۔ فاروق نے اس کے باوجود بھی اس کی کلائی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اسے یہ یقین نہیں ہو گیا کہ کلائی کا جوڑ کھل چکا ہے۔ مقابل جو اس کی نسبت خاصا صحت مند تھا، اس داؤ کی زد میں آ کر کسی ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ڈکراتا چلا گیا اور یقیناً اس کی آواز دور تک سنائی دی تھی، جو رد عمل میں کئی کمروں کے دروازے کھلنے اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ فاروق نے اپنے مقابل کو کسی حقیر کیچوے کی طرح زمین پر پٹخا اور کیتھرائن کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ایک دیوار سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تنومند آدمی سے کھینچا تانی میں اس کے بلاؤز کے کئی بٹن ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ دائیں شانے پر سے کپڑا بھی پھٹ گیا تھا۔ اپنی اس عریانی کو چھپانے کے لیے وہ دونوں بازوؤں کی کینچی سی بنائے سینے پر باندھے ہوئے تھی۔ فاروق نے صاف محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر اپنے حواسوں میں نہیں ہے اور حادثہ اس پر بہت بری طرح اثر انداز ہوا ہے۔ اس نے بستر پر لیٹے بوڑھے کی ٹانگوں پر پڑی چادر کھینچ کر اس کی طرف پھینکی تو وہ ذرا سا چونکی اور اس کا مقصد سمجھتے ہوئے جلدی جلدی چادر کو اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ اس دوران دوڑتے قدموں کی آوازیں کمرے تک آ چکی تھیں اور 2-3 لوگ کمرے میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ اندر داخل ہونے والوں میں ایک ہسپتال کا چوکیدار بھی تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کمرے کے منظر پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ یہ کوئی بدماش ہے جو زبردستی یہاں گھس آیا ہے۔ یہ ہمیں لوٹنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے میرا یہ حال کر دیا۔ ہائے میرا ہاتھ! فاروق سے مار کھا کر فرش پر گرنے والے نے ذرا دیر کے لیے اپنی ہائے وائے چھوڑ کر نہایت درد بھرے لہجے میں دہائی دی۔ اس کے اس صریح جھوٹ پر فاروق کو طیش آ گیا اور اس نے پیر کی ایک زوردار ٹھوکر اس کے پہلو میں ماری۔ جھوٹ بولتا ہے سالا! ابھی یہاں تیرا کام تمام کر دوں گا۔ وہ غضبناک ہو کر دھاڑا۔ تم خود کو کنٹرول میں رکھو مسٹر، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہم خود کر لیں گے۔ عین اسی وقت کمرے میں پہنچنے والے ایک خوش لباس اور متین سے آدمی نے قدرے سخت لہجے میں فاروق کو ٹوکا تو اس نے گھور کر اس شخص کو بغور دیکھا۔ فوراً ہی اسے اس آدمی کی جیب کے اوپر لگا بیج نظر آ گیا جس کے مطابق وہ یہاں ہسپتال کے منتظم کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کا نام بیج پر آر اچاریہ لکھا ہوا تھا۔ آپ اپنے سٹاف کو ڈھنگ کی سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو اور کون سا کام ٹھیک کر لیں گے؟ کیتھرائن پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر فاروق نے اچاریہ کو طنز کا نشانہ بنایا، جس پر اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، لیکن اس نے جواب میں فاروق کو کچھ کہنے کے بجائے کمرے کے اندر اور باہر جمع ہو جانے والے افراد کی طرف رخ کیا اور باروب لہجے میں بولا، میری آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ واپس اپنے اپنے رومز میں جائیں۔ یہاں جو بھی پرابلم ہے اس سے ہسپتال مینجمنٹ خود نمٹ لے گی۔ ریکویسٹ کا لفظ استعمال کرنے کے باوجود اس کے لہجے میں جو تحکم تھا اسے ہر ایک نے محسوس کیا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی ہسپتال کا چوکیدار بھی حرکت میں آ گیا تھا اور ہاتھ میں موجود ڈنڈے سے اشارہ کرتے ہوئے انہیں وہاں سے ہٹانے لگا۔ اس لیے جلد ہی بھیڑ چھٹ گئی۔ اس بھیڑ میں فاروق کو جانی کا چہرہ بھی نظر آ گیا۔ وہ بیچارہ خاصا پریشان اور حواس باختہ تھا۔ فاروق نے اسے ہاتھ کے اشارے سے مطمئن رہنے کا کہتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں جانے کی ہدایت کی۔ جب وہاں سے سب لوگ ہٹ گئے تو اچاریہ نے کمرے کا دروازہ بند کروا دیا اور سب کو چھوڑ کر کیتھرائن کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا، تم بتاؤ سسٹر کہ یہاں کیا ہو رہا تھا اور یہ ہنگامہ کیسا تھا؟ اس آدمی نے میرے ساتھ مس بیہیو کرنے کی کوشش کی تھی سر، وہ فرش پر بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کر کے بولی اور یکدم ہی سسکنے لگی۔ یہ نرس جھوٹ بول رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اسی اچکے کی ساتھی ہے۔ اسی نے انکل کا چیک اپ کرنے کے بہانے دروازہ کھلوایا اور پیچھے سے یہ اچکا بھی اندر گھس آیا۔ تنومند آدمی نے کیتھرائن کو جھٹلاتے ہوئے فوراً ہی اپنی بنائی کہانی میں مزید اضافہ کیا، ابھی تم چپ رہو، میں بعد میں تمہاری بات بھی سن لوں گا۔ اچاریہ نے اسے ٹوکا اور ایک بار پھر کیتھرائن کی طرف متوجہ ہوا۔ پوری تفصیل بتاؤ سسٹر۔ اس کے حکم پر سسکتی ہوئی کیتھرائن نے کسی نہ کسی طرح خود پر قابو پایا اور رک رک کر بتانے لگی، جب سے مسٹر بھاٹیا یہاں ایڈمٹ ہیں یہ شخص مستقل مجھے تنگ کر رہا ہے۔ شروع میں اس نے مجھے لالچ دے کر بہلانا پھسلانا چاہا، لیکن جب دیکھا کہ میں اس کے جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ میں نے ڈاکٹر گپتا سے اس کی کمپلین بھی کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیا کہ یہ آدمی مسٹر بھاٹیا کا بھتیجا ہے اور مزاجن تھوڑا سا دل پھینک ہے، لیکن مجھے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ ہسپتال کی چار دیواری میں یہ میرے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کر سکتا۔ ان کے کہنے پر میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کی فضول حرکتوں کو اگنور کرتی رہی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد آج میرا آف تھا، لیکن سسٹر میری کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور انہیں جلدی گھر واپس جانا پڑا۔ ہسپتال سے نزدیک رہنے کی وجہ سے مجھے ان کی جگہ ڈیوٹی پر کال کر لیا گیا۔ مجھے ڈیوٹی پر آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے۔ آنے کے تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے میرے پاس آ کر کہا کہ مسٹر بھاٹیا کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور انہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ میں اس اطلاع پر فوراً ان کے کمرے کی طرف دوڑی چلی آئی اور میرے یہاں آتے ہی اس نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اگر مسٹر فاروق یہاں نہ آتے تو آج جانے اس کے ہاتھوں میرا کیا حال ہوتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ یہ نرس جھوٹی ہے، خود کو اور اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تنومند جوان ایک بار پھر چلایا، لیکن اس کی آواز میں وہ مضبوطی نہ تھی جو ایک سچے آدمی کی آواز میں ہوتی ہے۔ سسٹر جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ منوہر نے اس کے ساتھ سچ مچ وہ سب کچھ کیا جو اس نے بتایا ہے۔ یہ میرا بھتیجا ضرور ہے، لیکن ایک بد کردار آدمی ہے جو پہلے بھی کئی لڑکیوں کا جیون تباہ کر چکا ہے۔ بستر پر لیٹے نحیف و نزار مسٹر بھاٹیا نے بالکل اچانک گواہی دے کر صورتحال کو صاف کر دیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے انکل، منوہر نامی وہ نوجوان غیظ سے چلایا۔ سوری مائی سن، میں پہلے ہی اپنے مرے ہوئے بھائی کی محبت میں تمہیں بہت ڈھیل دے چکا ہوں، لیکن آج تم نے میری نظروں کے سامنے جو بے شرمی دکھانے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد تمہاری مزید سائڈ لے کر میں اپنے من پر اور بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ بوڑھے بھاٹیا نے بھتیجے سے نظریں چرا لیں۔ وہ بیچارہ بوڑھا اور کمزور ہونے کے علاوہ ایک پیر سے معذور بھی تھا، اسی لیے عملی طور پر کوئی قدم اٹھانے کے بجائے اوباش بھتیجے کو صرف زبان سے ہی باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ یہ آدمی پیے ہوئے ہے سر، اس کے منہ سے شراب کا بو آ رہا ہے۔ چوکیدار جو اس خدشے کی بنیاد پر منوہر کے نزدیک ہو گیا تھا کہ کہیں وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے، جوش سے چلایا، اسے قابو میں رکھو، میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ اپنے سٹاف کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے کو میں کسی صورت معاف نہیں کر سکتا، اچاریہ نے غصے سے کہا، پھر بستر پر دراز بھاٹیا کی طرف رخ کر کے بولا، سوری مسٹر بھاٹیا، مجھے آپ کے بھتیجے کو پولیس کے حوالے کرنا ہی ہوگا۔ جواب میں بھاٹیا فقط سر ہلا کر رہ گیا، البتہ منوہر شور مچانے اور اس سے التجائیں کرنے لگا۔ مجھے اریسٹ ہونے سے بچا لو انکل، میں اریسٹ ہو گیا تو تمہاری بھی بہت بدنامی ہوگی۔ میں تم سے پرامس کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا اور من سے تمہارا خیال رکھوں گا۔ وہ اپنے انکل کو ڈراوے بھی دے رہا تھا اور اس سے التجائیں بھی کر رہا تھا، لیکن بھاٹیا نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر منوہر نے کوشش کی کہ وہاں سے فرار ہو جائے، لیکن چوکیدار پوری طرح ہوشیار تھا، اس نے اس کی اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ اسے دفتر میں لے چلو، میں پولیس کو وہیں بلا لوں گا، اچاریہ نے چوکیدار کو حکم دیا اور پھر کیتھرائن کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کیسا فیل کر رہی ہو سسٹر؟ ڈیوٹی جاری رکھ سکتی ہو یا میں کسی اور نرس کو کال کروں؟ ناؤ آئی ایم فیلنگ بیٹر سر، آپ کسی کو کال نہ کریں، میں ڈیوٹی پوری کر لوں گی، کیتھرائن نے اسے جواب دیا۔ اب وہ کافی سنبھل چکی تھی۔ اوکے مسٹر فاروق، آپ بھی اپنے روم میں جا کر ریسٹ کریں۔ اگر پولیس والوں نے خواہش ظاہر کی تو آپ کو ان کے سامنے بیان دینے کی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ کیتھرائن کے جواب سے مطمئن ہو کر وہ فاروق سے مخاطب ہوا۔ شور، فاروق نے بھی مختصر جواب دیتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ سر کا درد جسے وہ وقتی طور پر فراموش کر چکا تھا، اس سارے ہنگامے کے دوران مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ اس نے مناسب سمجھا کہ اچاریہ کے مشورے کے مطابق اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لے۔ کمرے میں جانی اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اب فاروق کے اندر اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ اس کے چہرے پر لکھے سوالات کے جواب دے سکے، چنانچہ خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ جانی نے بھی اس کا موڈ دیکھتے ہوئے کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے اس کی پائنتی پر بیٹھ کر پیر دبانے لگا۔ ان کے درمیان وقت دبے قدموں گزرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کیتھرائن اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنا پھٹ جانے والا لباس بدل کر دوسرا یونیفارم پہن چکی تھی اور پہلے ہی کی طرح فرائض کی ادائیگی کے لیے مستعد نظر آ رہی تھی۔ آر یو اوکے مسٹر فاروق؟ فاروق کے قریب پہنچ کر اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ درد برداشت کرنے کی جدوجہد میں اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی تھی اور کیتھرائن نے اس تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیا تھا۔ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے،
مزید ضبط کی کوشش کی بجائے فاروق نے اسے بتا دینا مناسب سمجھا۔ اوہ، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، میں ابھی ڈیوٹی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ ڈاکٹر تھا۔ اس نے پہلے فاروق سے اس کی کیفیت کے بارے میں سوالات کیے، پھر کیتھرائن سے اس کی فائل مانگ کر اس میں درج ڈاکٹر فورڈ کی ہدایات کے مطابق ایک انجیکشن تیار کرنے کا حکم دیا۔ کیتھرائن نے یہ کام بہت تیزی سے نمٹایا۔ انجیکشن فاروق کے بازو میں لگا تو تھوڑی دیر بعد اسے آہستہ آہستہ آرام آنے لگا اور تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ دادا، بوجھل ہو جانے والی آنکھوں کو بند کرنے سے قبل اس نے اب تک حیران پریشان اپنے قریب کھڑے جانی کی سرگوشی سنی تو کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ربن پر ایک نظر ڈالی اور پھر آنکھیں موند لیں۔ دوا مکمل طور پر اس کے اعصاب پر چھا گئی تھی اور اب اس کے لیے مزید آنکھوں کو کھلا رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کیا ہے رے، تو اپنے کو چین لینے دے گا کہ نہیں؟ ایسے تو اپنا سب کام دھندا چوپٹ کروا دے گا۔ فاروق جانے کتنے گھنٹوں بعد ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آیا تو ربن اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ فاروق نے ایک انگڑائی لی اور خود بھی اٹھ بیٹھا۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر ہی ربن نے کھردرے لہجے میں اس سے یہ سب کہا تھا، لیکن اس کھردرے لہجے کے پیچھے محبت کا جو دریا موجزن تھا، اس سے فاروق اچھی طرح واقف تھا، اس لیے بجائے برا ماننے کے ہنس دیا۔ اب دندیا باہر نکال رہا ہے اور رات تماشا لگا کر رکھ دیا تھا۔ ماں قسم اپن اتنا خوش واپس آیا تھا کہ تیرے کو خوشخبری سنائے گا، لیکن ادھر تو نے اپن کے ہاتھ پاؤں پھلا ڈالے۔ کیا ضرورت پڑی تھی تیرے کو ہیرو بننے کی؟ معلوم ہے نا کہ سر پر چوٹ لگی ہے، لفڑے میں کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو تیرا کیا جانے کا تھا، پر اپنا تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا۔ اسے ہنستے دیکھ کر ربن نے اسے ڈپٹا۔ اب جانے دو نا دادا، جو ہونا تھا ہو گیا، میں کوئی جان بوجھ کر جھگڑے میں تھوڑی پڑا تھا، میں تو بس یوں ہی ٹہلنے کے لیے نکلا تھا کہ ادھر بھاٹیا کے کمرے میں گڑبڑ کا احساس ہو گیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایک کمزور لڑکی کو مشکل میں دیکھ کر میں اس کی مدد نہ کرتا تو کیا کرتا؟ یہ سب تو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر ہی سیکھا ہے نا۔ اب وہ کسی لاڈلے بچے کی طرح ربن کو منا رہا تھا۔ مطلب قصور اپن کا ہی ہے، اپن تیرے کو ایسا بنا دیا ہے کہ اپنا بھلا برا سوچے بغیر کسی بھی پھڈے میں جا کر کود پڑے۔ ربن نے اسے گھورا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ گڑبڑا سا گیا تو ربن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر فاروق کی جان میں جان آئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ڈاکٹر پرکاش ایک نرس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ہیلو ینگ مین، ہاؤ آر یو؟ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں سوال کیا۔ فائن، فاروق نے مختصراً لیکن خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ رات تو بھائی تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا، سارے ہسپتال میں تمہاری بہادری کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کے پپوٹے پلٹ کر معائنہ کرتے ہوئے سراہنے والے انداز میں کہا۔ جی ہاں، اسی کارنامے کے بدلے بیٹھا نہار منہ ڈانٹ کھا رہا ہوں۔ اس نے شوخی سے ڈاکٹر کو بتایا تو وہ ہنس دیا اور ربن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، انہیں تمہیں ڈانٹنے کا پورا حق ہے۔ عملے کی ہزار تسلیوں کے باوجود یہ رات سے تمہارے پاس پلک جھپکائے بغیر بیٹھے ہیں۔ صبح سے میں خود کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ تم ٹھیک ہو اور صرف دواؤں کے اثر کی وجہ سے سو رہے ہو، لیکن ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے پیٹ بھر کر ڈانٹ کھلائے بغیر ان کی تسلی ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ فاروق نے کسی بچے کی طرح منہ بسورا تو ڈاکٹر پرکاش کہا لگا کر ہنس دیا، پھر ذرا سنجیدگی سے بولا، ایسی ڈانٹ کھلانے والے بھی خوش نصیبوں کو ملتے ہیں۔ ویسے اب تمہیں چاہیے کہ ڈانٹ کے علاوہ بھی کوئی ہلکی پھلکی غذا لے لو۔ رات سے خالی پیٹ ہو، انرجی کی کمی تو خیر تمہیں محسوس نہیں ہو رہی ہوگی۔ ہم نے تمہارے ڈرپ لگا دی تھی، لیکن تم جیسے جوان آدمی کے لیے سب سے اچھی بات یہی ہوگی کہ ان آرٹیفیشل سورسز کی بجائے نیچرل سورسز سے انرجی گین کرو۔ گڈ ڈائٹ گڈ ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہلکے پھلکے انداز میں نصیحت کرتا جا رہا تھا۔ البتہ ربن اس دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ ڈاکٹر پرکاش نے کمرے سے نکلتے نکلتے اس کے شانے پر تھپکی دے کر ایک خاموش تسلی دی۔ چل اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لے، پھر کھانا نکالتے ہیں۔ وجے کے ہاتھ سجو نے تیرے لیے بہت کچھ تیار کر کے بھجوایا ہے۔ سب یوں ہی پڑا پڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نرس سمیت واپس چلا گیا تو ربن نے اس سے کہا۔ وہ فوراً ہی فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بستر سے اتر گیا۔ ربن نے اپنی جگہ سے ایک قدم یوں حرکت کی جیسے اسے سہارا دینا چاہتا ہو، لیکن پھر رک گیا۔ یہی موقع تھا اپنی تربیت اور فاروق کی مضبوطی کو جانچنے کا۔ اس جانچ کے نتیجے میں اسے مایوسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ فاروق مضبوطی سے قدم جماتا ہوا کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں چلا گیا۔
وہاں سے تازہ دم ہو کر واپس آیا تو دیکھا کہ کیتھرائن کمرے میں موجود ہے۔ اس نے اس وقت نرسوں والے مخصوص یونیفارم کی بجائے گلابی رنگ کا ایک لمبا پھولدار سکرٹ پہن رکھا تھا، جس میں زیادہ کم عمر و خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ فاروق کو آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرائی اور پھر اپنے ہاتھوں میں موجود پھولوں کا گلدستہ اسے تھمایا۔ گلدستے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گیٹ ویل سون کا کارڈ بھی منسلک تھا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ فاروق تھوڑا سا جھینپ گیا۔ ایک نرس کی حیثیت سے تو واقعی نہیں تھی، لیکن اس وقت میں آن ڈیوٹی نہیں ہوں اور ایک دوست کی حیثیت سے مزاج پرسی کے لیے آئی ہوں، اس لیے اتنا تکلف چلتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں فاروق کی بات کا جواب دیا تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ اس کے بعد اس نے خود ہی ٹفن سے کھانا نکال کر لگانا شروع کر دیا۔ یقیناً فاروق کی عدم موجودگی میں ربن نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے اس نے کھانا لگانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وہ خود بھی ایک چھوٹے سے ٹفن میں اس کے لیے چند سینڈوچز تیار کر کے لائی تھی۔ انڈے میں دودھ اور شہد کی آمیزش کر کے اس میں ڈبل روٹی کے ٹکڑوں کو ڈبو کر سنہری رنگت میں تلا گیا تھا۔ فاروق نے اس کے اصرار پر ایک سینڈوچ اٹھا کر چکھا تو شکل اور خوشبو کے علاوہ ذائقے کے اعتبار سے بھی سینڈوچ خوش ذائقہ نکلا۔ اس کی صلاح پر ربن نے بھی چکھ کر دیکھا تو تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ان دونوں کی تعریفیں سن کر کیتھرائن کے چہرے پر خوشی کے رنگ دوڑ گئے۔ انہوں نے بااصرار اسے بھی اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیا تھا اور اب وہ سب یوں مل جل کر بیٹھے تھے جیسے ایک ہی خاندان کے افراد ہوں۔ لیے دیے رہنے والی کیتھرائن کا یہ نرم نرم سا روپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ نے بڑی زحمت اٹھائی مس کیتھرائن، مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ڈیوٹی آف کرنے کے بعد اطمینان سے آرام کرتیں، لیکن آپ ان چکروں میں پڑ گئیں۔ فاروق نے کھانے کے درمیان ایک بار پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ پلیز شرمندہ مت کریں، میں نے بالکل بھی زحمت نہیں اٹھائی۔ ہسپتال سے جا کر میں نے پہلے خوب ریسٹ کیا، پھر یہ سینڈوچز تیار کیے تھے۔ انہیں بنانا کچھ خاص مشکل نہیں ہے، 10-15 منٹ میں ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ گلدستہ بھی میں نے ہسپتال کے باغ سے پھول توڑ کر تیار کیا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی مجھے کچھ زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ وہ احتجاجی انداز میں بتانے لگی، ارے یہ اتنا خوبصورت گلدستہ آپ نے خود تیار کیا ہے، مجھے تو بالکل بھی گمان نہیں ہوا کہ یہ خود سے تیار کیا گیا ہوگا۔ اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بہت ماہر شخص نے بنایا ہے۔ پھولوں کے انتخاب اور سجاوٹ دونوں میں ہی بہت زیادہ سلیقہ نظر آ رہا ہے۔ فاروق نے بڑی بے ساختگی سے تعریف کی تو وہ جھینپ سی گئی اور محجوب سے لہجے میں بتانے لگی، میں نے جس مشنری اسکول میں ایجوکیشن حاصل کی ہے وہاں ہمیں ایسے چھوٹے موٹے ہنر بھی سکھائے جاتے تھے، اس لیے میں اس فن سے تھوڑی بہت واقف ہوں۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں مسٹر بھاٹیا کا شکریہ ادا کرنے گئی تھی اور انہیں بھی ایک گلدستہ پیش کیا تھا، انہیں بھی وہ بہت پسند آیا۔ آپ کو مسٹر بھاٹیا کا شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ فاروق نے منہ بنا کر پوچھا۔ ضرورت تو تھی، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے خلاف گواہی دے کر مجھے اور آپ کو پولیس والوں کے الٹے سیدھے سوالوں سے بچا لیا۔ اگر وہ ایسا کرنے کے بجائے منوہر کا ساتھ دیتے تو پولیس منوہر کو ہم پر لگایا گیا الزام تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ مسٹر بھاٹیا جس پوزیشن کے آدمی ہیں ان کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آپ نے بھاٹیا ٹیکسٹائل مل اور دوسری ایسی کئی چیزوں کے بارے میں تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ وہ بہت پیسے والے آدمی ہیں اور ان کے بڑے بڑے عہدیداروں اور سیاستدانوں سے تعلقات ہیں۔ اس نے مروب سے انداز میں اسے بھاٹیا کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا تو اب تک خاموش بیٹھا ربن بھی بول اٹھا، یہ ٹھیک بولتی ہے رے، بھاٹیا سچ مچ بڑی اونچی پارٹی ہے، اپن خود بھی اس سے ملنے کا سوچ رہا تھا۔ ربن ایک دادا تھا جو اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر بے شک چلتا تھا، لیکن اپنی دنیا میں قدم جمائے رکھنے کے لیے اسے ایسے سرمایہ داروں کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ مسٹر بھاٹیا نے تو خود آپ لوگوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ پہلے میں آپ لوگوں سے معلوم کر لوں پھر انہیں لے جاؤں گی۔ بیچارے معذور ہیں، ویل چیئر کے بغیر ادھر ادھر نہیں آ جا سکتے۔ کیتھرائن نے انہیں بہت کام کی اطلاع دی۔ ربن کے لیے یہ ایک اچھا شگون تھا کہ بھاٹیا خود ان سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا، چنانچہ فوراً ہی بولا، اس کو ادھر لانے کی تکلیف مت کرو، اپن خود ادھر اس کے پاس جا کر اس سے مل لے گا۔ اپن کو معلوم ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، سال پیچھے اس کی موٹر کے ایکسیڈنٹ کی خبر چھپی تھی اخبار میں۔ خبر میں تھا کہ حادثے میں اس کی ٹانگ اس بری طرح کچلی گئی تھی کہ جان بچانے کے لیے ڈاکٹروں کو کاٹنی پڑی، اس کے بعد ہی سے وہ سالہ ویل چیئر پر آ گیا ہے۔
اس کی معلومات خوب تھیں اور شاید اپنے باخبر رہنے کی عادت کی بنا پر ہی وہ ہمیشہ کامیاب بھی رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مسٹر بھاٹیا کو بتا دوں گی کہ آپ خود ان سے ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران ان تینوں نے کھانا کھا لیا تھا۔ کیتھرائن نے سلیقے سے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی وہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اسے نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی دینے کے لیے دوبارہ ہسپتال آنا تھا، اس لیے اپنی رہائش گاہ جا کر کچھ دیر اور آرام کر لیتی تو اس کے لیے مناسب رہتا۔ اس کے رخصت ہونے کے فوراً بعد ہی گولو اور سجو وجے کے ساتھ چلے آئے۔ اڈے کے لوگوں میں وہ دونوں ہی فاروق سے ملنے کے لیے سب سے زیادہ بے قرار تھے، اس لیے ربن نے وجے کے ہاتھوں انہیں ملاقات کے اوقات میں بلا بھیجا تھا۔ گولو خوب بھینچ کر فاروق سے گلے ملا اور چھو چھو کر دیکھتا رہا کہ اسے کہاں کہاں چوٹ آئی ہے۔ اس کے مقابلے میں سجو کا انداز ذرا شرمایا ہوا تھا۔ فاروق نے اسے خود سے گلے لگایا، پھر ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ باتوں باتوں میں فاروق کو خیال آیا کہ کل سے رامو استاد کی شکل دکھائی نہیں دی ہے۔ وہ اس کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ ارے آپ کو نہیں معلوم فاروق بھائی، رامو استاد تو ادھر مجو دادا کی گدی پر بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ بابا نے کل رات مجو کا واٹ لگا دیا اور سالے کا وہ حال کیا کہ اب دوبارہ بمبئی میں اس کی صورت دکھائی نہیں پڑے گی۔ گولو فوراً ہی جوش سے بول پڑا۔ فاروق نے سوالیہ نظروں سے ربن کو دیکھا۔ رات تیرے کو یہی خوشخبری سنانے کی تھی، پر ادھر جو لفڑا کھڑا تھا اس میں سنانی رہ گئی۔ ربن نے منہ بناتے ہوئے اسے جواب دیا، پھر اس کے اصرار پر پوری تفصیل سنا ڈالی۔ بیچ میں گولو بھی بڑھ چڑھ کر لقمے دیتا رہا اور دونوں داداؤں کی لڑائی کا قصہ تو اس نے یوں سنایا جیسے اس کا آنکھوں دیکھا حال ہو، حالانکہ وہ موقع پر موجود ہی نہیں تھا، اور اس کی معلومات کا ذریعہ کل ربن اور رامو کے ساتھ مجو دادا کے اڈے پر جانے والے افراد تھے۔ ان افراد میں سے ہی اس نے ہر ایک سے یہ قصہ الگ الگ کرید کر اتنی تفصیل سے سنا تھا کہ کسی چشمدید گواہ سے بھی زیادہ معلومات کا ذخیرہ جمع کر لیا تھا، اور اب ان معلومات سے فاروق کو مستفید کر رہا تھا۔ فاروق نے بھی پوری دلچسپی سے یہ قصہ سنا۔ اسے خوشی ہوئی کہ مجو کو ضرورت سے زیادہ ڈھیل دینے کی بجائے ربن نے اس کا کانٹا ہی نکال دیا۔ وہ آدمی اپنی فطرت کے اعتبار سے ایسا تھا ہی نہیں کہ اسے مزید ڈھیل دے کر سدھرنے کا موقع دیا جاتا۔ اس کی فطرت کتے کی دم کی سی تھی جو 100 سال نلکی میں رکھنے پر بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اس نے دل کی گہرائی سے ربن کو اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ تیرے کو معلوم ہے اپن کو چوکی گدی کا لالچ نہیں ہے، اگر ایسا شوق ہوتا تو ایک ایک کر کے بمبئی کے سارے داداؤں کو للکار ڈالتا۔ اپن بڑا بول نہیں بولتا، پر اس سچ کو کون انکار کر سکتا ہے کہ ابھی اکھا بمبئی میں ایسا کوئی دادا نہیں ہے جو چاقو بازی میں ربن کے سامنے ٹھہر سکے۔ اپن اڈے کی چوکی کو بڑی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ دادا کو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھنے کا رہتا ہے، اور ہوتا تو دادا بھی انسان کا بچہ ہی ہے نا۔ اکیلا کتنے علاقوں کی چوکی سنبھال کر چاروں کھونٹ ڈھنگ سے نگاہ رکھ سکتا ہے۔ ابھی ادھر مجو کے اڈے پر رامو کو بٹھا کر آیا ہے، پر ادھر اپنے اڈے کا بھی تو دھیان رکھنا ہے نا۔ ٹھیک ہے ادھر سارا پرانا آدمی ہے، پر پرانے آدمی کے سر پر سے بھی نگرانی ختم کر دو تو 6-8 دن میں سالہ سب چوپٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ادھر ہسپتال میں نہیں پڑا ہوتا تو اپن تیرے کو ادھر کی چوکی پر بٹھاتا، پر تو میرے کو تنگ کرنے کو مانگتا ہے۔ یہاں ہسپتال کے بستر پر پڑ گیا ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ باندھ لیا ہے۔ وہ بیچارہ رامو اکیلا کدری کدری دیکھے گا۔ اس کی مبارکباد کے جواب میں ربن نے ایک بار پھر اس کی اچھی خاصی گوشمالی کر ڈالی۔ اصل میں وہ فاروق کو دوسری بار پڑنے والے اس دورے کے بعد مزید ڈر گیا تھا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اسے فی الحال جولیٹ کے معاملات سے بالکل الگ تھلگ رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن ایسا کب تک ممکن ہو سکے گا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اسی پریشانی میں وہ بار بار جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرنے لگتا تھا۔ میں کب ہسپتال میں رہنا چاہتا ہوں، میں تو خود پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اڈے پر چلتے ہیں، وہاں سب کے درمیان رہ کر میری طبیعت خود بخود ہی سنبھل جائے گی، اور پھر مجھے بیماری بھی کیا ہے، ایک ذرا سر میں درد ہی تو اٹھتا ہے، وہ تو اپنے گولو کی مالش سے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ فاروق نے بجھے ہوئے لہجے میں اپنا مطالبہ دہرایا۔ زیادہ مت بول، بڑا آیا اڈے پر سب کے بیچ رہ کر سنبھل جانے والا۔ ادھر وہ سارے لندن امریکہ سے ڈاکٹری کی ڈگریاں لے کر آئے ہیں نا، جو ہسپتال سے اچھا تیرا علاج کر دیں گے۔ اپن تیرے کو صاف بول رہا ہے کہ جب تک ڈاکٹر اجازت نہ دے ادھر سے ہلنے کی بات بھی مت کرنا۔ اس نے ایک بار پھر فاروق کو ڈپٹ دیا۔ فاروق بھائی کو ایسے مت ڈانٹو بابا، دیکھو تو بیچاروں کا چہرہ کتنا سا ہو گیا ہے۔
اب تم نے انہیں کچھ کہا تو اپن رونے لگے گا۔ گولو سے یہ صورتحال برداشت نہیں ہوئی اور فوراً ہی ربن کو ٹوک دیا۔ ایک وہی تو تھا جو ایسی جرت کر سکتا تھا۔ اس کے ٹوکنے پر ربن سنبھل گیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ ضرورت سے زیادہ شدید رد عمل ظاہر کر رہا ہے۔ چل تو کہتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں۔ وہ اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے مسکرایا، پھر گھولو اور سجو کو اڈے واپس جانے کے سلسلے میں ہدایات دینے لگا۔ اس کے حکم پر وہ دونوں دل نہ چاہتے ہوئے بھی ہسپتال سے روانہ ہو گئے۔ کیا بات ہے دادا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ تم مجھے الجھے الجھے سے لگتے ہو۔ ان دونوں کے جانے کے بعد فاروق نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپن کے 100 دھندے ہیں جن میں اپن الجھا ہی رہتا ہے۔ اب دیکھ اس بھاٹیا سیٹھ سے ملنے جانے کا ہے۔ معلوم تو ہو کہ اسے کیوں اپن سے ملاقات کا شوق ہو رہا ہے۔ ربن نے بڑی ہوشیاری سے گفتگو کا رخ بدل ڈالا۔ میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں۔ فاروق نے بستر سے پاؤں نیچے لٹکائے۔ بہت لمبی نیند لے کر اٹھا ہوں۔ اب دوبارہ لیٹنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ایسے میں کمرے میں اکیلا رہ کر کیا کروں گا؟ اچھا ہے ذرا بھاٹیا سے گپ شپ میں وقت اچھا گزر جائے گا۔ ٹھیک ہے آجا۔ ربن نے اسے اجازت دے دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے بھاٹیا کے کمرے تک پہنچ گئے۔ بھاٹیا تکیوں کے سہارے بستر کے سرہانے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور وہ کالے کوٹ میں ملبوس اپنے کسی ملاقاتی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے باوجود اس نے ان دونوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور بستر پر بیٹھے ہی بیٹھے دونوں سے باری باری مصافحہ کرنے کے بعد اپنے ملاقاتی سے بھی متعارف کروانے لگا۔ یہ مسٹر رائے چند ہیں، میرے قانونی مشیر۔ میں نے اپنی ول پر بات چیت کرنے کے لیے انہیں بلایا ہے۔ اور وکیل صاحب، یہ وہی دونوں حضرات ہیں جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اس نے باری باری دونوں فریقین کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ اگر تم مصروف ہے سیٹھ تو اپن بعد کو آ جائے گا۔ تم پہلے اپنا ضروری کام نمٹا لو۔ ملاقاتی کا وکیل کی حیثیت سے تعارف ہونے پر ربن نے بھاٹیا کو پیشکش کی۔ ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وکیل صاحب روانہ ہی ہونے لگے تھے، بھاٹیا نے جواب دیا۔ جی ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنا کام نمٹا کر بس واپس ہی جانے والا تھا۔ آپ حضرات پورے اطمینان سے یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ وکیل نے بھی بھاٹیا کی تائید کی اور اپنے کھلے ہوئے بریف کیس میں کچھ کاغذات ترتیب سے رکھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وکیل کے جاتے ہی ایک نرس کمرے میں آ گئی اور ان دونوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکی۔ تم ابھی باہر ہی رہو سسٹر، وکیل کی طرح یہ بھی میرے بہت اہم ملاقاتی ہیں اور میں کچھ دیر تنہائی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھاٹیا نے اسی روب سے نرس کو حکم دیا جو قیمتاً انسانوں کی خدمات حاصل کرنے والوں کا خاصا ہوتا ہے۔ اس کا حکم سن کر نرس فرما برداری سے باہر نکل گئی۔ یہ نرس میں نے اسپیشلی اپنے لیے ہائر کر رکھی ہے، لیکن منوہر اپنی موجودگی میں اسے میرے روم میں رکنے نہیں دیتا تھا۔ میں خود بھی اہم ملاقاتوں کے وقت اسے باہر بھیج دیتا ہوں۔ بہت اوبیڈینٹ لڑکی ہے، بھاٹیا نے انہیں آگاہ کیا۔ صورت کے اعتبار سے وہ نرس اچھی خاصی گئی گزری تھی۔ شاید اسی وجہ سے منوہر اس کی کمرے میں موجودگی کو پسند نہیں کرتا ہوگا۔ اس بات کا اندازہ ان دونوں نے خود ہی لگا لیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نرس کے بارے میں فراہم کی گئی معلومات پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے کی بجائے فاروق نے مہذبانہ انداز میں اس کی خیریت دریافت کی۔ اپنا تو عرصے سے جلنے بجھنے والی بتی کی طرح حساب چل رہا ہے، ابھی دیکھو تو روشن، ابھی دیکھو تو تاریک، پل پل میں حالت بدلتی ہے اور آئے دن کا ہسپتال آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ سسٹر کیتھرائن بتا رہی تھی کہ رات طبیعت خاصی بگڑ گئی تھی۔ فاروق کو بہت جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بھاٹیا اس سے پوچھنے لگا۔ یہ نگاہیں اس نحیف و نزار بوڑھے کی نگاہوں کے مقابلے میں بہت مختلف تھیں جن میں کل فاروق نے بے بسی اور مجبوری دیکھی تھی۔ یہ ایک ٹھیٹھ کاروباری آدمی کی نگاہیں تھیں جو سودا کرنے سے پہلے سامنے والی پارٹی کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لینے کی خواہش مند تھی۔ جی ہاں، تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا تھا لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیتھرائن کی زبانی علم میں آیا تھا کہ آپ ملاقات کے خواہش مند ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو زحمت دینے کی بجائے ہم خود یہاں چلے آئیں۔ فاروق نے سابقہ لہجے میں ہی تہذیب سے اس کی بات کا جواب دیا۔ آہ کیتھرائن، پریٹی گرل، کل اگر تم نہ آتے تو منوہر اس کا جیون برباد کر دیتا۔ بھاٹیا نے ایک سرداہ بھری اور مزید بولا، مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ منوہر اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ میری نظروں کے سامنے بے شرمی کا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گا۔
ٹائم پر گلے میں پٹا نہیں ڈالو تو ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ربن نے پہلی بار گفتگو میں دخل دیا تو بھاٹیا اچھل سا گیا اور پل بھر کے لیے اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ٹھیک بول رہے ہو دادا، لیکن یہ خون کے رشتے کی کشش ہی الگ ہوتی ہے، آدمی کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے اور وہ جان کر انجان بننے کی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ منوہر میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی ہے، جو یہ صرف 14 سال کا تھا جب میرا بھائی ہارٹ اٹیک سے مر گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے منوہر کو پالا۔ میری اپنی بس ایک بیٹی ہے، اس لیے منوہر کو میں نے بھتیجے سے زیادہ بیٹے کی محبت دی۔ میں سوچتا تھا کہ بڑے ہونے پر دونوں کو آپس میں بیاہ دوں گا، بیٹی گھر میں رہ کر راج کرے گی اور بھتیجا اپنے اور میرے بزنس کو سنبھالے گا۔ اس خواہش میں منوہر کو وقت سے پہلے ہی اختیارات دیتا چلا گیا۔ اس نے اپنے پتا کے حصے کا کاروبار خود سنبھالنے کا مطالبہ کیا تو میں نے یہ سوچ کر کہ اچھا ہے، وہ کاروباری گر سیکھ لے گا، اس کی بات مان لی۔ تھوڑا سا یہ خیال بھی من میں تھا کہ کہیں انکار کرنے پر وہ یہ نہ سوچے کہ چاچا نے اس کے حق پر قبضہ کر لیا ہے۔ منوہر کے تیور بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میں اپنے تجربے سے اسے فائدہ پہنچانے کے لیے بزنس کے بارے میں جب پوچھ گچھ کرتا تو اسے ناگوار گزرتا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی نگرانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجبور ہو کر میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور نتیجے میں چند سال میں وہ سارا بزنس ٹھپ کر بیٹھا۔ سب گنوانے کے بعد میرے پاس آ کر رویا دھویا تو میں نے یہ سوچ کر گلے لگا لیا کہ اب اپنے ہی اپنوں کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ ٹھوکر کھا کر آیا ہے، اگر میں اسے سہارا نہیں دوں گا تو کون سنبھالے گا؟ وہ بھی بڑی فرما برداری سے میرے انڈر کام کرنے لگا۔ اڑتے اڑتے مجھ تک خبریں پہنچتی تھیں کہ منوہر شراب اور عورتوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ ان خبروں پر میں نے کان نہیں دھرا کہ سارے ہی پیسے والوں کے لڑکے یہ سب کرتے ہیں۔ اپنی جوانی میں خود کسی سے کم نہیں تھا۔ بیاہ ہوا تو سنبھل کر چلنے لگا۔ منوہر کے بارے میں بھی سمجھتا تھا کہ داماد بنا کر ناک میں نکیل ڈال لوں گا، لیکن اس بار میری اپنی بیٹی نے مجھے مایوس کیا۔ وہ صاف بولی کہ اسے منوہر سے بیاہ نہیں کرنا کیونکہ وہ اپنے کسی یونیورسٹی فیلو کو پسند کرتی ہے، اور اگر میں نے اس کی پسند کو سویکار نہیں کیا تو وہ اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اس سے کورٹ میرج کر لے گی۔ وہ کورٹ میرج کرتی تو سوسائٹی میں میرا ہی نام بدنام ہوتا، اس لیے میں نے خود اسے اس کے یونیورسٹی فیلو سے بیاہ دیا۔ وہ مڈل کلاس ہے اور ایک سرکاری دفتر میں چھوٹا موٹا افسر ہے۔ بیاہ پر میں نے بیٹی کو دہیج تو خوب دیا، لیکن صاف بتا دیا کہ پراپرٹی میں ایک دھیلا اس کے نام نہیں کروں گا۔ بیٹی اور جوائی دونوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ دونوں ہفتہ 10 دن میں مجھ سے ملنے بھی آتے رہے۔ میرا جوائی میری بہت عزت کرتا تھا، لیکن مجھے شک تھا کہ وہ مجھے رام کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ ایک دن اس کی شرافت سے متاثر ہو کر میں اپنی پراپرٹی بیٹی کے نام کر دوں۔ ہو سکتا ہے میرا شک ٹھیک بھی ہو، لیکن مجھے اسے آزمانے کا موقع نہیں ملا۔ بیاہ کے 1 سال کے اندر میرے جوائی کا ٹرانسفر لدھیانہ ہو گیا اور ٹرانسفر کے ٹھیک 1.5 ماہ بعد کسی نے دفتر سے گھر آتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ کس نے یہ کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ میری بیٹی بملا ودوا ہو کر واپس میرے پاس آ گئی۔ منوہر کا کہیں بیاہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اب ان دونوں کو آپس میں بیاہ دوں، لیکن بملا راضی نہیں ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ مرے ہوئے پتی کی محبت کے علاوہ بھی وہ منوہر جیسے اوباش کو اس لائق نہیں سمجھتی کہ اسے اپنا پتی بنائے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ پیسے والوں میں ایسی برائیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنے مرے ہوئے مڈل کلاس پتی سے منوہر کی عادتوں کا موازنہ نہ کرے، لیکن اس بیوقوف لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ الٹا وہ ایک کالج میں لیکچرار کی نوکری کر کے کالج کے ہاسٹل میں ہی رہنے لگی۔ گھر صرف چھٹیوں میں آتی ہے۔ جب کار ایکسیڈنٹ میں میرا ایک پاؤں کٹا تو بملا اس روز میرے ساتھ ہی موٹر میں بیٹھی تھی۔ اس کی لک اچھی تھی کہ اس کی طرف کے دروازے کا لاک ٹھیک سے نہیں لگا تھا، اس لیے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو دروازہ کھل گیا اور وہ کھلے دروازے سے باہر جا گری۔ گرنے سے اسے چوٹیں تو بہت آئیں، لیکن پھر بھی بچت ہو گئی۔ ڈرائیور بیچارہ البتہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس کی تفتیش سے پتہ چلا کہ گاڑی کے بریکس فیل ہوئے تھے۔ کیسے یہ پولیس بھی پتہ نہیں چلا سکی۔ بملا نے شک ظاہر کیا کہ اس کے پیچھے منوہر کا ہاتھ ہے، لیکن میں نہیں مانا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد منوہر نے دن رات جس طرح میری خدمت کی تھی، میرے من میں اس کے خلاف کوئی برائی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ جب سے لوٹ کر میرے پاس آیا تھا کبھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کبھی میرے حکم کو نہیں ٹالا تھا۔ یہ تو میری اپنی بیٹی تھی جو ہر بار میری نافرمانی کرتی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد بھی وہ میری مرضی کے خلاف واپس اپنی جاب پر چلی گئی۔ میرے من میں اس کے لیے بہت غصہ تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ منوہر سے بیاہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے میری پراپرٹی میں سے ایک پیسہ نہیں ملے گا۔
मनोहर की गलत हरकतों की खबरें मिलती रहने के बावजूद मैंने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करने का सोच लिया था, लेकिन ये बात बस मेरे और मेरे वकील के बीच थी। जाने क्यों मैंने इस बात को छुपाया, लेकिन इस छुपाने से ही मनोहर मुझ पर खुल गया। एक्सीडेंट के बाद से मेरी सेहत मुसलसल ख़राब रहने लगी। हालांकि मैं डॉक्टर्स की एडवाइस पर बहुत अच्छी डाइट ले रहा था। दवा और ग़िज़ा का जब सेहत पर अच्छा असर पड़ता नज़र न आया तो डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट करवाए, जिससे मालूम हुआ कि मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है पता चलाना आसान नहीं था। ये मनोहर की हरकत भी हो सकती थी और बिमला भी किसी मुलाजिम को लालच देकर ऐसा करवा सकती थी। जब बात रुपए पैसे की हो तो खून के रिश्तों का भी कोई एतबार नहीं रहता। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट ना करवाई कि जग हंसाई होती। बस एहतियात करने लगा। उन्हीं दिनों मुझे ये इत्तला भी मिली कि बिमला अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जाते हुए एक तेज़ रफ्तार मोटर के नीचे आने से बाल बाल बची है। ये इत्तला मुझे उसकी सहेली ही ने दी। उसका कहना था कि अगर ऐन वक्त पर वो बिमला का हाथ पकड़कर उसे घसीट ना लेती तो मोटर उसे कुचल कर चली जाती। क्योंकि मोटर चलाने वाला जिस अंदाज से उसे चला रहा था उससे यही लगता था कि वो मन में बिमला को कुचलने का इरादा लेकर ही सड़क पर निकला है। एक पिता की हैसियत से इस खबर ने मुझे परेशान किया, लेकिन साथ ही ये शक भी मन में आया कि अगर बिमला मुझे स्लो पॉइजनिंग करवा रही थी तो उसे ये बात पता चल गई होगी कि आजकल मैं खाने पीने के मामले में बहुत एहतियात करने लगा हूँ, और उसने खुद को शख्स से साफ जाहिर करने के लिए जानबूझकर खुद पर कातलाना हमले की कहानी मुझ तक पहुंचाई है। मनोहर को भी अब मैं शक की नज़र से ही देखने लगा था, लेकिन उसके खिलाफ कभी मुझे कोई क्लू नहीं मिला। अलबत्ता तमाम एहतियात के बावजूद शदीद डिप्रेशन की वजह से मेरे कमज़ोर दिल पर जो असर पड़ा उसने मुझे हस्पताल ज़रूर पहुंचा दिया। मनोहर हमेशा की तरह अब भी मेरी खिदमत कर रहा था, लेकिन परसों इत्तेफाक से रात में सोते हुए आंख खुलने पर मैंने देखा कि वो मेरी दवा की बंद शीशी के ढक्कन में सिरिंज से कुछ इंजेक्ट कर रहा है। मुझे सबूत मिल गया कि कौन मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने मनोहर पर कुछ ज़ाहिर नहीं किया। मैं उसको किसी और तरह से ही सज़ा देने का सोच रहा था कि कल रात कैथराइन वाला केस हो गया। रात शायद मनोहर ने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली थी और शराब ने दिमाग पर चढ़कर उसके होश छीन लिए थे, जो वो मेरा लिहाज भी ना कर सका, बल्कि उल्टा मुझसे ही भी ऐसी बकवास कर गया जिससे उसका इरादा खुलकर मेरे सामने आ गया। अब ये भी इत्तेफाक था कि कैथराइन की मदद के लिए भगवान ने मिस्टर फ़ारूक को यहाँ भेज दिया। मिस्टर आचार्य से मेरी अच्छी जान पहचान है। उन्होंने ही मुझे आप लोगों के बैकग्राउंड के बारे में बताया, और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मनोहर को सज़ा देने के लिए मुझे जिन अफराद की तलाश थी वो खुद मुझ तक पहुंच गए। भाटिया ने अपनी तवील कहानी के अख्ताम पर जो जुमले कहे वो खासे चौंका देने वाले थे। यानी वो जानता था कि इस वक्त वो बम्बई के एक दादा से मुलाकात कर रहा था, और इस मुलाकात के पीछे उसकी कोई गर्ज भी छुपी हुई थी। अपने को मालूम था सेठ कि तुम किसी काम के वास्ते ही अपन को बुलाने का मांगता है। काम तुमने अपने को बोल दिया है, अब ये बताओ कि क्या, कब, किधर और कैसे होने को मांगता है। रबन का अंदाज बिल्कुल प्रोफेशनल था, और एक हिसाब से इस वक्त वो एक बिजनेस मीटिंग में मसरूफ़ था। अपन उस नमक हराम को अच्छी तरह सबक देकर खलास करने को मांगता है, वो भी बहुत जल्दी। अभी वो थाने में है, लेकिन उसका कोई फिक्र ना करो, कल ही उसका बेल हो जाएगा और फिर तुम अपना काम करने में आज़ाद होगा। उसने रबन के अंदाज में ही उसे जवाब दिया और फिर तफसील से बताने लगा कि वो अपने नमक हराम भतीजे को किस तरह के अंजाम से दो चार करना चाहता है। फ़ारूक 8 साल से रबन के साथ था और अच्छी तरह जानता था कि बदमाशों की दुनिया में अपना वजूद कायम रखने के लिए रबन शरीफ लोगों के लिए कौन कौन सी खिदमात बामुआवजा अंजाम देता है। फिर भी उसे भाटिया की इंतकाम के शोलों से भड़कती ख्वाहिश सुनने के लिए खुद पर जबर करना पड़ा। रबन ने फौरन ही उसकी कैफियत को महसूस कर लिया, सो उसका शाना थपकते हुए नरमी से बोला, तू थक गया होगा, जा जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। अब उन सेठ की बात सुनकर अभी उधर आता है। उसकी तरफ से मिलने वाली ये इजाज़त फ़ारूक के लिए एक नेमत थी। चुनाचे वो फौरन ही वहाँ से उठ गया और बोझल कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। खाना खा लो डैड। जूलियट ने दलिए से भरा हुआ प्याला जोसेफ के सामने रखा और ख़ुद भी उसके मुकाबिल बैठ गई। जोसेफ अब पहले से बेहतर था और अपनी सख्ता ज़दा कैफियत से निकल आया था, लेकिन अभी भी वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, और अगर जूलियट कोई जवाब तलब बात कहती तो इसका मुख्तसर जवाब दे देता। खाने पीने से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, बस जूलियट के इसरार पर थोड़ा बहुत चख लेता था। इस वक्त भी जूलियट ने दलिए का प्याला उसके सामने रखा तो उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली और अपनी ही किसी सोच में गुम बैठा रहा। उसे इस कैफियत में देखकर जूलियट खुद हरकत में आई और चमचा भर कर दलिया उसकी तरफ बढ़ाया। मुंह खोलो डैड।
جوزف نے فرما برداری سے منہ کھول دیا۔ جولیٹ ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا چمچہ اس کے منہ میں ڈالتی چلی گئی۔ تم نے پولیس کے سامنے اس کا نام کیوں نہیں لیا جولی؟ تیسرے چمچے کے بعد جوزف نے بہت اچانک اس سے سوال کیا۔ اس کے سوال میں کسی شخص کا نام نہ ہونے کے باوجود جولیٹ سمجھ گئی کہ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ چنانچہ پل بھر کے ٹھٹکے ہوئے رد عمل کے بعد جواب میں بولی، نام لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ڈیڈ۔ وہ جس اسٹیٹس کا آدمی ہے، پولیس میرے نام لینے پر بھی اس کے اگینسٹ کچھ نہیں کر سکے گی۔ پھر کیا فائدہ ایسی بیکار بات منہ سے نکالنے کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر دولت سے انسان کا رائٹ ہار جائے گا۔ جوزف کے لہجے میں گہری تلخی تھی۔ انسانوں کے رائٹس تو گاڈ نے بنائے ہیں ڈیڈ، لیکن یہ جو زمین پر خدا بن کر پھرتے ہیں، انہوں نے جینے کے سارے رائٹس اپنے نام کر لیے ہیں۔ ہم جیسوں میں سے تو بس کوئی ہی اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ ان سے اپنے ان رائٹس کو چھین سکے۔ تلخ حقیقت کو بیان کرتی جولیٹ جوزف کی تلخی کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ تم ان کوئی میں سے ہے یا؟ جوزف کا ادھورا سوال بھی مکمل تھا۔ اس کوسچن کا آنسر تمہیں وقت دے گا ڈیڈ۔ ابھی یہ سب باتیں چھوڑو اور دلیا کھاؤ۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس لیے جوزف نے صرف اس کی معتدل آواز سنی، آنکھوں میں بھڑکتے شعلے نہیں دیکھ سکا۔ پتہ نہیں اپنے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ اس کا جواب سن کر جوزف دھیرے سے بڑبڑایا، پھر اس کے ہاتھ سے دلیا کھانے لگا۔ طبیعت کی نکاہت کی وجہ سے ڈاکٹر نے ابھی اسے ہلکی پھلکی غذا پر رکھنے کی ہی ہدایت کی تھی اور خدشہ ظاہر کیا تھا کہ زیادہ مقوی غذا اس کے لیے ہضم کرنا ناممکن ہوگا۔ اپنی عزیز بیوی کی زندگی میں کھانے پینے کے بے حد شوقین جوزف کو حقیقت میں اب کسی ذائقے سے کوئی غرض نہیں رہی تھی، اور وہ صرف جولیٹ کی خاطر تھوڑا بہت زہر مار کر لیتا تھا۔ میں کل سے دفتر دوبارہ جوائن کر لوں گی، جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن مجھے اس جاب کی ضرورت ہے۔ خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد جولیٹ نے اسے اطلاع دی، ہاں یہ پیٹ بڑی ظالم چیز ہے۔ آدمی کے دل پر کچھ بھی گزر رہا ہو، لیکن اس کو بھرنے کے واسطے ہاتھ پاؤں چلانا ہی پڑتے ہیں۔ جوزف کو وہ وقت یاد آ گیا تھا جب جوزفین ملازمت کی خاطر بمبئی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس کے اپنے لیے زندگی کی ساری رونقیں دم توڑ گئی تھیں، لیکن وہ اپنے گھر کا چولہا جلائے رکھنے اور ماں کے علاج کے لیے تگ و دو کرنے پر مجبور تھا۔ حالانکہ اس کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر بس جوزفین کے پیچھے روانہ ہو جائے۔ اسی کی طرح اس کے سامنے بیٹھی جولیٹ کے دماغ میں بھی بہت سی سوچیں تھیں، لیکن دونوں ہی نے ایک دوسرے سے اپنی اپنی سوچوں کو نہیں بانٹا اور مشینی سے انداز میں کھانے اور کھلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ دلیے کا آدھا پیالہ کھانے کے بعد جوزف نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور برتن واپس کچن میں رکھ کر آنے کے بعد جوزف کو اس کی دوائیں کھلانے لگی۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد جوزف پر غنودگی طاری ہونے لگی، تو وہ اسے بستر پر لٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب وہ اپنے بستر پر لیٹی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ چند دنوں کے اندر اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ سب سے بڑی اور تکلیف دہ تبدیلی تو یہ تھی کہ اس کا چھوٹا سا گھر ماں کے وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ اس ماں کے وجود سے جو اس گھر کی اصل رونق تھی، جس کا سلیقہ اور ہنر محدود وسائل میں بھی ان کی زندگیوں کو منظم رکھے ہوئے تھا، اور جس کی خوش اخلاقی کے سب معترف تھے۔ آس پڑوس کی عورتیں کتنی بار اس کے سامنے اس بات کا اظہار کر چکی تھیں کہ وہ جوزفین جیسی عورت کی محلے میں کمی کو شدت سے محسوس کر رہی ہے۔ اسے ان عورتوں کی سچائی پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن جب ان میں سے کوئی ٹوہ لینے والے انداز میں اس پر گزری بپتا سننے کے لیے سرگوشیوں میں سوال کرتی تھی تو اس کا دل بے ساختہ ہی اپنی ماں کی مہربان آغوش کو ڈھونڈنے لگتا تھا، جہاں چھپ کر وہ دنیا والوں اور ان کے سوالوں سے بچ سکے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اسے کبھی اس آغوش کی پناہ نہیں مل سکتی، اور اب اسے خود ہی جینے کی راہ نکالنی تھی جو اس پر گزر چکی تھی۔ اس کے بعد اگرچہ اسے زندگی سے اتنی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن وہ کم سے کم اس وقت تک جینا چاہتی تھی جب تک اس کا مجرم کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتا۔ دوبارہ دفتر جوائن کرنے کے فیصلے کے پیچھے بھی یہی خواہش چھپی ہوئی تھی۔ دفتر کے خیال کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں عارف کا خیال جاگا۔ اپنے گھر واپس آنے پر اس نے عارف کو یہاں دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ غلام چچا کی زبانی اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے بے ہوش ہونے پر ہسپتال جانے کے لیے سواری وہی لے کر آیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ ہسپتال تک بھی گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے تو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس کا یہ غیاب خاصا معنی خیز تھا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا تھا کہ وہ اس پر گزرنے والے حادثے کے بعد اس کے لیے قابل قبول نہیں رہی ہے،
لیکن ساتھ ہی دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن بھی تھی، جو برسوں کی اس رفاقت نے جلائے رکھی تھی، جسے وہ اور عارف دونوں محبت کا نام دیتے تھے۔ وہ محبت اسے عارف کو بہت سی رعایتیں دینے پر مجبور کرتی رہی تھی، اور اب بھی وہ خود کو مختلف تعویلیں دے کر قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر عارف دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا تو اس کا سبب اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، دفتر میں کام کی زیادتی ہوگی، وہ بیمار ہو گیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، لیکن اندر سے دل سہما ہوا تھا، جیسے حقیقت کو خوب جانتا ہو، اور اس حقیقت کو سامنے آنے کے لیے بس ایک رات کی مسافت ہی تو باقی رہ گئی تھی۔ رات گزرنے کے بعد وہ صبح جب دل میں کچھ عزائم لیے گھر سے نکلی، تو ارد گرد کا منظر پہلے ہی کی طرح ہونے کے باوجود اسے سب کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ وہ پتلی سی گلی جسے وہ سر اٹھا کر بڑے اعتماد سے پار کرتی تھی، آج بہت طویل ہو گئی تھی۔ گلی میں کھیلتے بچے اسے اجنبی سے لگ رہے تھے، اور ہر روز اس کے دفتر جانے کے اوقات میں اپنے دروازے کے آگے جھاڑو لگانے کا معمول انجام دینے والی لولیتا موسی کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر اترنے والی حیرانی بھی اجنبی تھی۔ اس قدر اجنبیت کے بیچ کسی شناسائی کی تلاش میں اس کی نظروں نے خود بخود ہی اس دروازے تک کا سفر طے کیا جہاں فاروق اس کے انتظار میں ہر روز کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس جگہ کی ویرانی بھی اس کے لیے مایوسی لے کر آئی، اور بے ساختہ ہی ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ دلدار آغا کی کوٹھی پر گزری ایک رات نے اسے ایک گنڈے کے معیار سے بھی نیچے گرا دیا تھا۔ اس تلخ خیال سے بھری وہ گلی کے نکڑ سے گزرنے لگی تو اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ وہاں بیٹھا فقیر بھی نظر نہ آیا۔ فقیر کو ایک سکہ دیتی جا۔ فقیر نے خود ہی ہانک لگا کر اسے روکا تو وہ اسے نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکی، اور پرس سے ایک سکہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ فقیر نے اس کے ہاتھ سے سکہ لے کر معائنہ کرنے کے انداز میں اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، پھر بولا، کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے تجھے ابھی بہت وقت چاہیے۔ خیر کوئی بات نہیں، ایک دن یہ پرکھ بھی سیکھ ہی لے گی۔ ابھی تو جا کر اسے آزما لے جس سے تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ اس نے سکہ اپنے کاسے میں بے نیازی سے رکھتے ہوئے سر نہوڑ لیا۔ جولیٹ نے محسوس کیا کہ آج فقیر کے لہجے میں غصے یا تلخی سے زیادہ اس کے لیے ہمدردی ہے۔ اس ہمدردی پر اسے غصہ آنے لگا، یعنی وہ اتنی قابل رحم ہو گئی تھی کہ نکڑ پر بیٹھنے والا یہ فقیر بھی اس پر ترس کھا رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی اس فقیر کے پاس سے ہٹ گئی۔ جھنجھلاہٹ کا یہ احساس دفتر پہنچنے پر بھی اس پر طاری رہا تھا۔ دفتر میں اس کے ساتھی اس سے جوزفین کی موت پر تعزیت کرتے رہے۔ ہم افسوس کے لیے آپ کے گھر آنا چاہتے تھے، لیکن عارف نے کہا کہ آپ کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ ان کی تیمارداری میں مصروف ہیں۔ ایسے میں ہمارا ملاقات کے لیے جانا آپ کے لیے زحمت کا باعث بن سکتا ہے، سو ہم گھر پر نہیں آئے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کے والد کی؟ ایک کولیگ نے اس سے تعزیت کرتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر عارف کی طرف دیکھا۔ دفتر آنے کے بعد عارف نے اس سے رسمی ہیلو ہائے کے سوا کوئی بات نہیں کی تھی، اور مسلسل اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ جولیٹ کو لگا تھا کہ اس کی یہ مصروفیت اصل میں اسے نظر انداز کرنے کی ایک تدبیر تھی، لیکن اب عارف کی طرف سے دیے گئے اس فیور پر وہ ذرا سا مختلف انداز میں سوچ رہی تھی۔ ان لوگوں کو اس کے گھر آنے سے روک کر ایک طرح سے عارف نے اس پر احسان کیا تھا۔ اگر وہ لوگ گھر تک آتے تو یقیناً اس داستان سے بھی واقف ہو جاتے جسے وہ بس خود تک محدود رکھنا چاہتی تھی۔ عارف نے اس کی اس خواہش کو بنا کہے سمجھا تھا تو اسے اچھا لگا تھا۔ وہ اب پہلے سے بہتر ہیں، صدمہ بہت بڑا ہے، اس لیے انہیں مکمل طور پر سنبھلنے میں وقت تو لگے گا، لیکن اب بھی انہوں نے کسی نہ کسی طور خود کو تھوڑا بہت سنبھال لیا ہے۔ عارف کے چہرے پر سے نظریں پلٹاتے ہوئے اس نے اپنے کولیگ کو جواب دیا، بھگوان انہیں حوصلہ دے۔ اس کے کولیگ نے دعا کی صورت اپنے خلوص کا اظہار کیا، اور اس کی عارف پر موجود توجہ کو محسوس کر کے آہستہ سے بولا، عارف بھی آج کل بہت ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، کسی کولیگ سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، کوئی زیادہ چھیڑنے کی کوشش کرے تو جھنجلا جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ خود کو زیادہ سے زیادہ کام میں مصروف ظاہر کرے۔ ظاہر ہے اسے جولیٹ اور عارف کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا اندازہ تھا، اسی لیے بطور خاص اسے یہ معلومات فراہم کی تھیں۔ جولیٹ نے بلا تبصرہ اس کی بات سنی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ عارف کے اس رویے کے پیچھے اس کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ ہے۔ وہ اسے چاہتا تھا اور اس کا اس حادثے سے متاثر ہونا لازمی تھا۔ وہ خود ہی عارف کے رویوں کا تجزیہ کر کے توجیہات سوچتی رہی۔ دفتر میں اس کے دن کا بیشتر حصہ لوگوں کی تعزیتیں وصول کرتے ہوئے گزرا۔ رنداوا نے بھی اس سے افسوس کا اظہار کیا اور پیشکش کی کہ وہ چاہے تو 2-3 دن مزید چھٹی کر سکتی ہے۔ جولیٹ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔
میسر وقت میں وہ اپنے ادھورے رہ جانے والے کاموں کو دیکھتی رہی۔ اسی طرح دفتر میں اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا۔ اپنا سامان سمیٹ کر رکھتے ہوئے وہ کنکھیوں سے عارف کو بھی دیکھتی رہی۔ وہ بھی اپنا کام سمیٹ رہا تھا۔ سب سمیٹ کر رکھنے کے بعد وہ اس کی میز کے قریب آن کھڑا ہوا۔ چلو، اس کے اس ایک لفظ نے ہی جولیٹ کو خوش کر دیا۔ پورے دن کی خاموشی کے بعد عارف کی زبان سے نکلنے والا یہ ایک لفظ اس کے لیے زندگی کا پیغام تھا۔ معمول کے مطابق وہ دونوں ایک ساتھ دفتر سے باہر نکلے، لیکن عارف بس اسٹاپ کا رخ کرنے کے بجائے اس سے بولا، آؤ وہاں سامنے والے ریسٹورنٹ میں تھوڑی دیر رک کر چائے پیتے ہیں، مجھے تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔ اس کی پیشکش تو اچھی تھی، لیکن جولیٹ کو اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ گمبھیر محسوس ہوا۔ بہرحال وہ خاموشی سے اس کے ساتھ سڑک پار کر کے ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ ایک میز کے گرد کرسیاں سنبھالنے کے بعد عارف نے بیرے کو چائے کا آرڈر دیا اور خود کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ کچھ بولو، اتنے خاموش کیوں ہو؟ جولیٹ کو اس کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ یہی تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا بولوں۔ اس کا لہجہ بہت تھکا ہوا تھا۔ جو بھی تمہارے دل میں ہے بول دو، میں اتنا کچھ سہ چکی ہوں کہ اب کسی بات سے فرق نہیں پڑنے والا۔ اس نے ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ عارف کا حوصلہ بڑھایا۔ مجھے ایک دوسرے دفتر میں ملازمت مل گئی ہے، پہلی سے میں وہاں جوائن کرنے والا ہوں۔ عارف نے اسے اطلاع دی اور رک کر بیرے کے چائے کے برتن میز پر سجانے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ تو اچھی خبر ہے، یقیناً یہاں سے اچھی مرات مل رہی ہوں گی، تب ہی تم نے دوسری جگہ جوائن کرنے کا سوچا ہے۔ بیرے کے وہاں سے ہٹ جانے پر جولیٹ نے اس سے کہا اور خود پیالیوں میں چائے بنانے لگی۔ اس جاب کے لیے مجھے بمبئی سے باہر جانا ہوگا، عارف نے اسے بتایا۔ کہاں؟ پل بھر کے لیے جولیٹ کا ہاتھ رکا، پھر اس نے خود کو سنبھال کر تحمل سے پوچھا، کلکتے۔ عارف نے بتایا۔ تو کیا پرابلم ہے؟ کلکتہ کوئی اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے، ہم فون اور لیٹرز کے ذریعے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ چھٹیاں وغیرہ میں تمہارا گھر والوں سے ملنے کے لیے بمبئی بھی آنا جانا لگا رہے گا، تھوڑا سا وقت نکال کر مجھ سے بھی مل لیا کرنا۔ اسے لگا کہ عارف کو اس سے دور جانا کھل رہا ہے، سو اسے تسلی دینے لگی۔ نہیں، میں تم سے نہیں ملوں گا، میں تم سے دور جانے کے لیے ہی تو یہ ملازمت تبدیل کر رہا ہوں۔ عارف نے بالکل اچانک اس کی سماعتوں میں دھماکہ کیا تو وہ کئی لمحوں تک سمن بکمن بنی بیٹھی رہی۔ میں اپنے اس فیصلے کے لیے تم سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں اتنے اعلیٰ ظرف کا مالک نہیں ہوں کہ اب بھی تمہیں قبول کر سکوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت احتیاط کے باوجود بھی لوگوں کو آہستہ آہستہ تمہارے اغوا کا علم ہو جائے گا۔ بات میرے گھر تک پہنچی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ لوگ ایک کرسچین لڑکی کو تو اپنی بہو کے طور پر قبول کر سکتے ہیں، لیکن ایک اغوا شدہ لڑکی کے لیے اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ میرے والدین کو خود بھی اپنی 4 بیٹیاں بیاہنی ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں ایسے گھروں کی لڑکیوں کے لیے رشتے نہیں آیا کرتے جہاں پہلے سے ہی کوئی بدنام عورت موجود ہو۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ غیرت مندی کے علاوہ یہ میری معاشرتی مجبوری بھی ہے کہ اب میں تم سے اپنے تعلق کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ وہ برسوں کے تعلق کو لمحوں میں توڑ گیا تھا۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ یہ جولیٹ کے ضبط کی انتہا تھی کہ اس نے عارف کا فیصلہ سننے کے بعد کسی جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور پورے حوصلے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عارف اپنی جگہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ تلخی سے مسکرائی اور پلٹ کر ریسٹورنٹ سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل دی۔ پیچھے میز پر پیالیوں میں موجود سنہری چائے جوں کی توں پڑی ٹھنڈی ہوتی رہی۔ جہاں انسانوں کے دلوں میں پلتے برسوں کے جذبات لمحوں میں ٹھنڈے ہو جائیں، وہاں چائے کی پیالی کے ٹھنڈا یا گرم ہونے سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے ابھی تجھے بہت وقت چاہیے۔ ریسٹورنٹ سے نکل کر وہ یوں ہی سڑک کے کنارے پیدل جا رہی تھی جب اس کے ذہن میں فقیر کا کہا ہوا فکرہ گونجا، ابھی تو جا کر اسے آزما لے جس سے تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ اس بے حیثیت سے فقیر نے کتنے یقین سے دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت وہ اس کی بات سمجھ نہیں سکی تھی، لیکن اب بہت کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ وہ فقیر تو عرصے سے اسے اس طرح کی تنبیہات کر رہا تھا، لیکن وہی اس کی باتوں کو دیوانے کی بڑک جان کر اہمیت نہ دیتی تھی۔ اکثر انسانوں کو لوگوں کی حقیقت سمجھنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ اس نے بھی آج بہت تاخیر سے اپنی زندگی میں شامل 2 کرداروں کے اصل چہرے دیکھے تھے، اور اسے افسوس تھا کہ اتنی دیر کیوں لگی۔ اپنی پرکھنے کی صلاحیت کو دل ہی دل میں کوستی وہ اپنے محلے میں پہنچی تو اس کی نگاہوں نے بے ساختہ ہی بڑی بے قراری سے اس فقیر کو کھوجنا چاہا، لیکن وہ اپنی مخصوص جگہ پر موجود نہیں تھا۔
کل صبح اس سے ضرور بات کروں گی۔ وہ دل میں ارادہ باندھتی ہوئی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کل صبح تو کیا، اب وہ آنے والی کسی بھی صبح گلی کے نکڑ پر اس فقیر کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکے گی۔ اگلی صبح اس نے دفتر جانے سے قبل فقیر کے دنیا سے گزر جانے کی خبر سنی اور اس امر پر حیران رہ گئی کہ اپنی زندگی کے دو کرداروں کو اس نے اس وقت جانا تھا جب وہ اس کی زندگی سے نکل چکے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔